انڈیا گیزٹ کے بعد ہمارے پاس یہاں کلکتہ گیزٹ ہے۔ انڈیا گیزٹ نے کمپنی سرکار کی خوشامد کرتی ہے، انہوں نے کافی ترقی جو تھی وہ حاصل کری تھی۔ یہ اخبار تقریباً 3 سال کے اندر اندر ہفتہ روزہ سے 7 روزہ، 5 روزہ اور پھر جلد ہی روزنامہ پورے ہفتے کے اندر ہی اس کو چلایا جانے لگا۔ اس کے بعد برصغیر پاک و ہند کی اخبار نویسی کی تاریخ میں کلکتہ گیزٹ اورینٹل ایڈورٹائزر کا نام اسے ملتا تھا۔ یہ براعظم کا تیسرا ہفتہ روزہ اخبار انگریزی اخبار تھا، جس کا شمارہ 4 مارچ 1784 کو شائع کیا گیا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر فرانس گیلوڈن تھے، جو انگریزی کے اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی فارسی کے بھی بہت بڑے اسکالر تھے۔ تو جو ڈیٹس آتی ہیں وہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے ان کو، اور اس کو نوٹ بھی کر لیں، کیونکہ جب آگے آپ لوگوں کا کوئز ہوگا پورے ویک کی ورکشاپ کے بعد، اس میں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ کوریئر جو ہے وہ بھی کلکتہ اور برصغیر پاک و ہند کے پہلے اخبار ہی کی گیزٹ کے چرا کے پورے 5 برس کے بعد 22 اکتوبر 1785 کو مدراس کوریئر میں یہ شائع ہوا، جو مدارس کا اولین اخبار تھا۔ اس کے مالک اور مدیر رچرڈ جانسن تھے۔ اس اخبار پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرکاری مہر بھی اس پر شائع ہوتی تھی۔ یہ غیر سرکاری اخبار تھا۔ مدارس کوریئر 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کا سائز 12x20 تھا، 12 انچ چوڑا تھا اور 20 انچ اس کی لمبائی تھی۔ مطلب یہ کافی اچھا لمبا چوڑا اخبار تھا۔ ہرکارو تقریباً 8 سال تک مدارس کوریئر اس علاقے کا واحد اخبار رہا ہے۔ 1789 میں ہیوج بوائڈس کے مدیر مقرر ہوئے، لیکن مدارس حکومت سے ان کی انبن تھی، ان کی بنی نہیں سکی تھی۔ چنانچہ 1791 کے اندر اس اخبار سے الگ ہو کر انہوں نے 1793 میں اپنا ایک ذاتی اخبار ہرکارو کے نام سے جاری کیا۔ یہ مدارس کا دوسرا ہفتہ روزہ اخبار ہے، جو ہرکارو کے اجراء کے چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اخبار جو تھا وہ بند ہو گیا۔ مدارس گیزٹ جو ہے یہ جنوری 1795 میں مدارس گیزٹ کے نام سے ولیمسن نے اخبار اس کا نکالا، جو مدارس کا تیسرا ہفتہ روزہ اخبار تھا۔ ممبئی ہیرلڈ اور معاصرین کلکتے اور مدارس کے بعد ممبئی سے اخبار نویسی کی ابتدا 1789 میں ہوئی۔ جب یہاں سے ممبئی ہیرلڈ نکلا تو اس اخبار کی اشاعت 1 سال کے بعد 1719 میں ممبئی کوریئر شائع ہونے لگا۔ یہ بنی ہفتہ روزہ تھا۔ اس اخبار کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ تھی کہ انگریزی کے علاوہ اس میں گجراتی، مراٹھی، کناڑی اور اردو رسم الخط کے اشتہارات جو تھے وہ بھی چھاپے جاتے تھے۔ اس اخبار کے مالک ڈگلس نکلسن اور ایڈیٹر آش برنر تھے۔ اس کے بعد ممبئی سے جو اخبارات جاری ہوئے ان میں ممبئی گیزٹ اور ممبئی ابروز قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیونکہ تاریخ ہے تھوڑی سی بوریت اس میں ہوگی، لیکن اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بنگال جرنل اور انڈین ورلڈ مدارس اور ممبئی کے اخبار نویسی کا اجمالی جائزہ لینے کے بعد پھر کلکتہ کی طرف واپس لوٹے۔ 1785 میں کلکتہ سے ایک ہفتہ روزہ اخبار بنگال جرنل کے نام سے اس کا اجراء ہوا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر مالک تھامس جونز تھے، جو کہ 1791 میں ولیم ڈان نے 2 آدمیوں میں شرکت میں اخبار کو خرید لیا، اور اب ولیم ڈان اس اخبار کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ اب ایشیاٹک مرر جو کہ 1799 میں کلکتہ ہی سے ایک ہفتہ روزہ اخبار ایشیاٹک مرر کے نام سے جاری ہوا، اس کے ایڈیٹر چارلس بدس تھے۔ یہ اخبار اس اعتبار سے قابل ذکر ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دماغ میں اخباروں کے خلاف جو مواد جمع ہو رہا تھا وہ اور جو کوڑا بن رہا تھا، اس اخبار ایک ہی مضمون نے اس کو چاک کر دیا۔ ہر اخبار کی اپنی اپنی پالیسی تھی، اپنا اپنا ایجنڈا تھا،
ایک اخبار دوسرے کے مقابلے میں مخالف تو تھا لیکن اس کا ایجنڈا چینج تھا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت کے حامی تھا تو دوسرا اس کے خلاف ہوگا، کوئی دوسرا اس پارٹی کے خلاف ہوگا، تو اس طریقے سے ہر ایک کا مقصد جو ہے وہ الگ الگ تھا۔ کلکتہ جرنل جو ہے وہ 12 اکتوبر کو کلکتہ جرنل کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ یہ اخبار سہ روزہ تھا اور جان پالمر نے مارننگ پوسٹ اور کلکتہ گیزٹ دونوں اخبار خرید کر کلکتہ جرنل جاری کیا اور بکھم اس کے ایڈیٹر تھے۔ ان دی ایسٹ 3 جون 1821 کو ایک اشتہار کے ذریعے سے جانویل نے ایک نئے اخبار ان دی ایسٹ کا اجرا کیا۔ اس نئے اخبار کے مالک نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے۔ ان لوگوں نے اس اخبار کی ادارت بکھم کے پرانے حریف پادری سیموئل برائس کے سپرد کر دی اور رابرٹ نائن اس کے ایڈیٹر تھے۔ دیسی اخبار کا آغاز برصغیر پاک و ہند میں کچھ اخبار جو تھے ان کا باقاعدہ ڈاک پیل اس گروہ نے ڈالی تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مخالف تھے۔ 18ویں صدی کے یہ اخبارات کلکتہ، ممبئی اور مدارس میں چھپتے تھے۔ ان اخبارات میں کمپنی کے مخالف کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس دور میں دیسی زبان کا کوئی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا، بلکہ برصغیر پاک و ہند کے یہ اخبارات رنگ ڈھنگ، مزاج، انداز بیاں کے اعتبار سے بھی ولایتی اخباروں کا چربا ہوتے تھے۔ ان اخبارات کے جو ایڈیٹر تھے وہ انگریز ہی ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان اور ہندو وہ تو ابھی ان پڑھائی میں اور ان کاموں میں کافی پیچھے تھے، تو اس لیے زیادہ جو ایڈیٹر وغیرہ تھے وہ انگریز تھے۔ تو 18ویں صدی کے اندر جو اخبار نویسی کو پاک و ہند کی بدیسی اخبار نویسی کہیں تو یہ غلط نہیں تھا۔ جہاں تک دیسی اخبار نویسی کا تعلق ہے تو یہ 1822 میں ہی منظر عام پر آ چکا تھا۔ اس کا باقاعدہ آغاز ڈگ درشن کے نام سے ہوتا ہے۔ ڈاک درشن یہ سی رامپور کی مشنری نو آبادی نے 1818 میں ڈگ درشن کے نام سے بنگالی زبان کے اندر ایک رسالہ جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ یہی دیسی زبان کا پہلا رسالہ تھا۔ اس کی روح رواں سی رامپور کی ممتاز ڈاکٹر جوشا مارش مین تھے۔ وہ اصل میں ایک ہفت روزہ اخبار نکالنا چاہتے تھے، لیکن ان کے جو دوسرے دونوں رفقا کار کا خیال یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزی اخباروں پر کڑی پابندیاں عائد کرتی ہے تو دیسی اخباروں کے اجرا کو بھی وہ پسند نہیں کریں گے۔ تو ان کی بقول جان کلرک مارش حکومت کی بعض خامیوں کو ٹٹولنے کے لیے وہ جاری کیا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ناپسندیدہ چیزیں تھیں جن کو اگنور کیا گیا۔ سماچار درپن ہے جو کہ مارش مین کے ساتھیوں کی توقعات کے برعکس حکومت نے ان کو پسندیدہ نگاہوں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس نے لوگوں کی جو ہمت تھی اس کو بڑھایا۔ یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور اس اخبار نے 23 مئی 1818 میں اپنی اشاعت کا آغاز کیا اور 1839 کے اندر یہ بند ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اس کا سائز دیکھا، یہ 16x20 بھی تھا اور 16x30 بھی تھا، مطلب اس کا پہلے کم تھا اور پھر زیادہ ہو گیا اس کی۔ اور فرینڈ آف انڈیا سی رامپور کی مشینریوں کے صحافتی جو کاوشوں ہیں، اس رسالے کا اجرا انہوں نے 30 اپریل 1880 کو کیا، اور یہ انگریزی زبان کا ماہوار رسالہ تھا۔ مطلب یہ منتھلی اخبار تھا، ایک منتھ کے بعد جیسے میگزینز ہوتے ہیں نا، اب اس کو میگزین کا نام دے دیا گیا، لیکن پہلے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو اسی کتابی سائز کے رسالے کے ایڈیٹر بھی ڈاکٹر مارش مین تھے۔ اب جیسے منتھلی اخبار وہ رسالے آتے ہیں نا، جریدے اور رسالے کہا جاتا ہے، یہ کچھ اس طرح کا تھا۔ یہاں پہ اب ہم نے ڈاک درشن، سماچار درپن، فرینڈ آف انڈیا اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد یہ ہے سمبا کمودی۔ رام موہن رائے نے دسمبر 1821 میں بنگالی ایک ہفت روزہ اخبار
سمبا کمودی جاری کیا گیا، جس کے معنی یہ تھے کہ خبروں کا مہتاب، اور یہ دیسی زبان کا اخبار تھا۔ یہ ہر منگل کو شائع کیا جاتا تھا۔ اس کا ماہوار چندہ جو تھا وہ صرف 2 روپے تھا، اس دور میں 2 روپے۔ سماچار چندریکا، جب لارڈ بیٹن نے قانونوں کو دیکھا، رسم جو رواج وہاں تھے ان سے ممنوع ہو کر اس نے یہ ایک 7 روزہ اخبار جو تھا وہ نکالا تھا۔ اس میں نمایاں جو سماچار چندریکا تھا اور جو 1822 میں نکالا گیا۔ مرات الاخبار رام موہن رائے ہندوؤں کے بڑے ایک مسلح تھے۔ انہوں نے ستی کی رسم کی تحریک سے بند ہوئی۔ ہندوؤں میں ایک چخدا کا تصور، ایک ایمان جو تھا اس کو فروغ دیا جانے لگ گیا تھا۔ آپ فارسی اور عربی کے بڑے عالم تھے، تو اس لیے انہوں نے فارسی کا یہ پہلا اخبار مرات الاخبار نکالا۔ اس کا شمارہ 20 اپریل 1822 کو شائع ہوا۔ اب یہاں پہ برہمن ان کی ہندوؤں کی ایک زبان ہے برہمن، ان کا ہی ایک میگزین تھا جس کو سمبا کمودی اور مرات الاخبار کے علاوہ ایک انگریزی اور بنگلہ رسالی برہمنیکل میگزین جو ہے وہ بھی رام موہن رائے کے نام سے وابستہ ہوا، اور یہ بھی ایک مذہبی رسالہ تھا۔ اس میں عیسائی مبلغوں کو ترکی بترکی جواب دینے کے لیے نکالا گیا تھا جو ہندو مذہب کو ہدف ملامت بنا رہے تھے۔ اس کا اجرا 1822 میں ہوا۔ جام جہاں نما جو ہے یہ فارسی کا پہلا اخبار ہے، جو کہ کلکتہ کا یہ دوسرا بڑا اخبار ہے۔ اس کا اجرا انگریزی اخبارات میں ہوا اور فارسی میں بھی اس میں جو خبریں تھیں وہ چھاپی جانے لگیں۔ ملک کے دوسرے حصوں کی خبریں بھی یہاں پہ فراہم کی گئیں، تو 1822 میں اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ منشی سدا سکھ ہیں، اور انہوں نے بھی سرکاری اور نیم سرکاری جو اشتہارات تھے اس کو پبلش کرنا شروع کیا۔ بمبئی سماچار جو تھا وہ پہلا گجراتی اخبار تھا جو کہ 1822 میں ممبئی سے جاری ہوا۔ اس کا نام بمبئی سماچار تھا۔ اس کے مالک اور ایڈیٹر مرزبان جی تھے، اور بمبئی سماچار 4 ہفتہ روزہ اخبار تھا۔ اس اخبار کی جو مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 150 خریداروں سے ہوا، اور لیکن اپنے اجرا کے 10 سال کے اندر 1832 میں بمبئی سماچار ہفتہ روزہ سے روزانہ کا اخبار بن گیا، اور یہ گجراتی زبان کا پہلا ہفتہ روزہ اخبار تھا۔ اور یہ اخبار جو ہے بمبئی سماچار یہ آج تک جاری ہے انڈیا کے اندر۔ اونت مارتنڈ یہ ڈگ درشن بنگالی اخبار تھا، اور مرات الاخبار فارسی کا پہلا اخبار تھا۔ سماچار گجراتی کا پہلا اخبار تھا۔ تو ہندی کا پہلا جو اخبار تھا وہ اودنت مارتنڈ تھا، جو دیوناگری رسم الخط میں 16 مئی 1826 کو شائع ہوا۔ اس کے مالک جگل کشور شکار اور مدیر منوٹھا کرتے۔ اور علاقائی زبانی صحافتوں کی اگر بات کی جائے تو مسیحی مشینریوں نے اپنی تبلیغی مقاصد کے لیے اخبار اور رسالے کو جاری کیا گیا۔ حکومت نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، لیکن مسیحی مشینریوں کی جانب سے صحافت کی آڑ لے کر ہندو مذہب کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو مقامی جو باشندے تھے وہ اخبار نویسی کے ضرورت کا شدت سے ان کو احساس ہوا۔ اسی ضرورت کے تحت جو زبانیں تھیں، کئی اخبار اور رسالے وہ جاری کیے گئے تھے۔ ہندی، بنگالی، اردو، گجراتی، مراٹھی اور اس طرح کے بہت سارے علاقائی زبانیں تھیں جس کے اندر اخبارات۔ اب یہ 1832 کے بعد کا دور ہے۔ بمبئی ورتمان یہ جو تھا یہ گجراتی کا اخبار تھا۔ 1831 میں اس کا اجرا ہوا تھا، اور یہ ہفتہ روزہ اخبار تھا۔ جمشید یہ 1831 میں بمبئی کے اندر ایک گجراتی اخبار تھا، اور اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی۔ بمبئی درپن جو ہے یہ 1832 میں شائع ہوا، اور یہ مراٹھی زبان کا پہلا اخبار تھا۔ یہ بھی ہفتہ روزہ تھا، اور بعد میں یہ بن گیا تھا روزنامہ بھی۔
ڈگ درشن جو ہے اس میں تبدیلی آتی رہی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ماہوار رسالہ بھی اس کا نکالا جاتا تھا۔ چتر ادین درپن یہ اخبار 1845 میں جاری ہوا، اور اس کے مالک جو تھے وہ بہرام جی خورشید جی گندھی تھے، اور اس اخبار کو جاری کیا گیا بھی ایک سال ہی نہیں گزرا تھا کہ حیات طیبہ کے خلاف ایک مضمون شائع ہوا۔ اس کی وجہ سے جو پارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز فسادات شروع ہو گئے، تو اس وجہ سے اس اخبار کو بند کر دیا گیا تھا۔ ورتمان یہ گجرات کا ورنکل سوسائٹی کا یہ رسالہ تھا جو کہ 1849 کو احمد آباد سے جاری ہوا تھا۔ اس کے ایڈیٹر مریشور کبرداس تھے۔ ورتمان 1852 میں یہ بند ہو گیا تھا۔ چابک یہ ایک گجراتی زبان کا اخبار تھا، اور یہ 9 روز اخبار تھا جو کہ 1850 میں اس کو جاری کیا گیا تھا۔ پھر اب بات آ جاتی ہے انگریزی اخباروں کی، تو پاک و ہند میں جو انگریزی اخبار نویسی کا آغاز ہوا، اگرچہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جب فن خطابت کو فروغ ملا تو یہ انگریزی جو اخبارات تھے ان کا کام شروع ہو گیا۔ تو کانپور ایڈورٹائزرز یہ 1822 میں اس کو چھاپا گیا۔ اومنی بس 1828 میں اسے چھاپے خانے اومنی بس کے نام سے اس کو جاری کیا گیا، جو کہ بعد میں بند ہو گیا۔ میرٹھ آبزرور ہے، یہ 1830 میں کانپور میں اس کو چھاپا جانا شروع ہو گیا۔ انگریزی چھاؤنی بھی اس کو کہا جاتا تھا۔ انگریزوں کا ایک بڑا مرکز یہ بن چکا تھا۔ 1831 میں میرٹھ آبزرور کا اجرا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ چھاپے خانے میں اس شاخ کا نام آبزرور رکھ دیا گیا۔ یونیورسل میگزین ہے جو کہ 1835 میں آبزرور پریس سے ایک ماہوار رسالہ نکالا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ شمالی ہند کا پہلا انگریزی رسالہ بھی تھا۔ آگرہ اخبار ہے جو کہ کانپور اور میرٹھ کے بعد شمالی ہند کا تیسرا چھاپا خانہ ڈاکٹر بنڈرسن نے آگرہ میں قائم کیا۔ اس چھاپے خانے کا نام آگرہ اخبار پریس تھا۔ 1832 میں اسے چھاپا خانے سے فارسی رسم الخط میں دیسی زبان کا ایک اخبار آگرہ اخبار کے نام سے شائع کیا گیا۔ آگرہ کرینیکل یہ اخبار بھی آگرہ اخبار میں پریس سے شائع کیا جاتا ہے کیا گیا، اور پھر یہ انگریزوں کا 7 روزہ اخبار بنا، اور اس کا ایڈیٹر جو تھے وہ کرنل پیو تھے۔ اس کی اشاعت کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ دہلی گیزٹ کے مالکان نے اسے خرید کر اپنے اخبار میں ضم کر لیا۔ دہلی گیزٹ جو ہے وہ 1833 میں اس کو نکالا جاتا تھا۔ یہ انگریزی زبان کا 7 روزہ اخبار تھا، اور اس کے پہلے ایڈیٹر کرنل پیو تھے۔ 1846 میں اس کے ایڈیٹر مسٹر کوپ مقرر ہوئے، اور یہ 7 روزہ سے 6 روزہ 3 روزہ اور 5 روزہ اخبار جو تھا وہ شائع ہونا شروع ہو گیا، اور دہلی گیزٹ 1857 تک جاری ہوا۔ اور آگرہ جو ہے آگرہ میسنجر اس اخبار کو بھی دہلی گیزٹ کے مالکان نے جاری کیا، اور اس کے پہلے ایڈیٹر ماسن تھے۔ فارسی اخبار نویسی کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پہلے نصف حصے میں جو پڑھے لکھے طبقے تھے وہ ان کی زبان زیادہ تر فارسی تھی، اور مسلمانوں تک یہ محدود نہیں تھے، جو لوگ اہل علم تھے ان کے ذریعہ اظہار جو تھا وہ بھی فارسی زبان ہی تھی۔ تو کیونکہ فارسی کو لوگ محسوس کرتے تھے، اس کو سمجھ سکتے تھے، تو اخبار کی زبان جو تھی وہ انہوں نے بدل ڈالی۔ فارسی کے اندر پہلے ہندی اور انگریزی میں تھے، اور مرہٹی اور اس طرح کے لوکل زبانوں کے اندر تھے، لیکن پھر فارسی کے اندر فارسی کا دور جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ فارسی کے اندر زبدہ اخبار، آئینہ سکندر، ماہ عالم افروز، سلطان اخبار، عہد منیر، احسن الاخبار، اور گلشن نوبہار، سراج الاخبار، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخبار مختلف ڈیٹوں کے اندر تقریباً جو پہلے ہم نے پڑھا 33 تک کے دور سے یہ 1841 تک کے دور کے 8 اخبار ہیں۔
اس کے بعد اردو اخبارات کا دور جو ہے وہ شروع ہوا، تو برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان اور صحافت کے فروغ کے لیے کچھ کردار ادا کیا۔ 19ویں صدی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پاک و ہند کے اندر وہ مرکزی حیثیت حاصل کی جو ملک میں مغل حکمرانوں کی تھی، اور اس میں امتیازی حیثیت حاصل ہوئی۔ 1830 میں فارسی کی جگہ دوسرے سرکاری زبانوں نے لے لی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس انقلابی قدم کا قدراً زبان اردو صحافت پر وہ خوشگوار رہے اور اردو کو ترقی بھی ملی۔ اردو صحافت کی ترقی کا دوسرا سنگ میل یہ تھا کہ 1835 کے اندر 53 میں سر چارلس مٹکاف نے عمومی صحافت کو ان کے اوپر مختلف پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اردو صحافت کے فروغ کا باعث بنی اور وہ لتھو یعنی پتھر کی جو چھپائی کا کام تھا وہ شروع ہوا، اور لوگوں کو اس سے بھی پذیرائی ملی اور عبارت لکھنے میں کچھ آسانی ہو گئی۔ اردو صحافت کی ترقی میں انگریزی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ معاون بنی کہ وہ مغربی علوم کے ساتھ چاہتی تھی، اس لیے اس نے صحافت کے ذریعے اس میں صحافت کو ذریعہ بنایا گیا، اور اخبارات کی ایک تعداد افسروں اور تعلیمی اداروں نے خریدا کرتے تھے اور اس سے معاشی سہارا مل گیا۔ اردو کا سب سے پہلا اخبار جو ہے وہ جامع جہاں نما ہے۔ یہ PPSC کے اندر آپ کے کوئز کے اندر مختلف جگہ پہ جنرل نالج کا بھی سوال ہے کہ اردو کا سب سے پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، جو کہ 1822 میں کلکتہ میں جاری ہوا۔ یہ فارسی زبان کا جامع جہاں نما جو ہے فارسی زبان کا پہلا اخبار تھا، اور اردو زبان کا بھی پہلا اخبار جس کا جو مولوی محمد باقر ہیں انہوں نے دہلی سے اس کو شائع کیا تھا۔ پھر 1836 میں اس کو نکالا گیا، اور اس کے بعد مختلف انتظامیہ کی وجہ سے اسے فارسی زبان میں شائع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یہ مختلف جامع جہاں نما کی خصوصیت ہیں جن کو آپ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو دیکھ لیں گے۔ دہلی کا اردو اخبار ہے جو کہ یہ دہلی کا اردو اخبار بھی جامع جہاں نما کو کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف خصوصیت ہے کہ یہ اخبار جو ہے وہ 4/30 یا 20/30 کے سائز میں 4 پیجز کا ہوتا تھا، اور 20/30 اس کی ورتھ اور تھی، اور اس کے بعد یہ چند ماہ تک جو اس کا چندہ تھا وہ صرف 2 روپے تھا اور سالانہ 20 روپے۔ مظہر الحق جو تھے وہ اس کے ترجمانی بھی کرتے تھے۔ سید الاخبار بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سید محمد خان سرکاری ملازم تھے جو کہ جن کے سپرد یہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے بخوبی اس کو چلایا۔ پنجاب کے جو اخبار ہیں دہلی کے بعد صحافت کا بڑا مرکز بنا، اور یہی اردو کی صحافت میں بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ شملہ اخبار ہے، یہ پنجاب کا پہلا اخبار تھا، اسے ہفت روزہ اخبار بھی کہا جاتا ہے، اس کا رسم الخط بھی دیکھا گیا۔ کوہ نور جو ہے یہ اخبار منشی ہرسکھ رائے نے 14 جنوری 1850 کو لاہور سے جاری کیا تھا۔ کوہ نور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلا روزنامہ تھا، اردو زبان میں شائع ہوا، اور اس کے اخبار اور اخبار نویسی کا یہ ایک مکتب تھا، اس میں لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ تقریباً 55 برس تک کوہ نور جو ہے وہ شائع ہوتا رہا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم جو ہے وہ بھی دی گئی، اور کوہ نور کا سائز جو ہے وہ 8/12 تھا، وہ تقریباً یہ 16 تک پہنچ گئے تھے اس کے پیج، 6 سے 16 تک۔ درائے نور جو ہے یہ بھی لاہور سے جاری ہوتا تھا اخبار، اور پھر یہ لکھنؤ، مدراس اور آگرے کی صحافت ہے۔ طلسم لکھنؤ، سحر سامری، مخزن الاخبار، تاجر الاخبار، اعظم الاخبار، تیسرائے اخبار، آفتاب عالم اخبار، جامع الاخبار، مظہر الاخبار، طلسم حیرت، صدر الاخبار، اسد الاخبار، مطیع الاخبار، اسد الاخبار، یہ مختلف اخبارات ہیں جو کہ پھر تقریباً 1856 تک یہ وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے، اور ان کے مختلف مدیر تھے، مختلف ان کے کورسپونڈنٹس تھے، مختلف ان کا کام تھا، اشتہارات ان کے پاس مختلف تھے، ان کے لکھاری مختلف تھے۔ تو یہ وہ دور ہے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1857
تک کا دور ہے، تب تک یہ سارے اخبارات آ چکے تھے۔ اس سے آگے جو ہے وہ 1857 کا دور شروع ہو جائے گا۔